ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. ہم دا ایجوکیشنل ہب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز ہم کریں گے ریڈنگ سے. میں سندھی پڑھتا جاؤں گا، ساتھ میں ٹرانسلیشن بھی کرتا جاؤں گا. آپ اپنی اسکرین پر جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثر جو بھانگو، حصہ نثر. سبق نمبر 1، سبق پہریوں. حجت الوداع وارو خطبو. حجت الوداع کا خطبہ. عزیز طلبہ، حجہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آخری حج، اور وداع یعنی وداعی رخصتی کرنا ہے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک حج ادا کیا، اور اس آخری حج میں آپ نے جو خطبہ دیا اسی خطبے کا یہ عنوان ہے حجت الوداع وارو خطبو، یعنی حجت الوداع کا خطبہ. ہجری 10 سال جے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اٹکل 1,40,000 مسلمانن جی جماعت ساں آخری حج ادا کیو. ہجری 10ویں سال کے ذوالحج مہینے میں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1,40,000 مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آخری حج ادا کیا. مناسک جی ادائیگی کھاں پوئے پان عرفات کے میدان میں ڈاچی تے چڑھی خطبو ڈناؤں. مناسک منسک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ارکان حج، یعنی احرام سے لے کے اور قربانی تک جو حاجی حضرات وہاں پر وہ کرتے ہیں، تو اس کو ایک مکمل ایک پروسیس، ایک طریقہ کار ہے، اس کو مناسک کہتے ہیں. مناسک کی ادائیگی کے بعد آپ نے عرفات کے میدان میں اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ دیا. ایو خطبو مسکینن، باہن، زالن ऐं یتیمن جے حقن جو کھلیل پدھر نامو ہو. یہ خطبہ مساکین، غلاموں، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا کھلا اعلان تھا. پدھر ناموں کہتے ہیں تشہیر نامے کو، جس میں حقوق کی ادائیگی کا پوری وضاحت پیش کی جاتی ہے. ان میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانن کے توحید جی امانت ऐं قرآن جے دستور کے ساہ سان سانڈے رکھن جو تاکید فرماयो. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو توحید کی امانت اور قرآن کے منشور کو جان سے عزیز رکھنے کی تاکید فرمائی. یہاں ایک سندھی اصطلاح ہے ساہ سان سانڈے رکھن، یعنی عمل پیرا ہونا، اور دستور کہتے ہیں منشور کو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا ہے قرآن شریف کی صورت میں. قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے تو یہ مکمل جو ہے دستور بن جاتا ہے. اسی قرآن کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو جو ہے وہ دستور کہا جاتا ہے. صفحہ نمبر 2. ایک بے جی جانین لجن ऐं ملکیتن جے احترام رکھن جی تلقین کیاؤں. ایک دوسرے کی جانوں، عزتوں اور جائیداد کا احترام رکھنے کی تلقین کی. باہن ساں شفقت، یتیمن ساں مہربانی ऐं مسکینن جی سنبھال ऐं عورتن ساں عدل ऐं سندن حقن جی حرمت جو تاکید کیاؤں.
غلاموں کے ساتھ شفقت، یتیموں کے ساتھ مہربانی اور مساکین کی دیکھ بھال، اور عورتوں کے ساتھ عدل اور ان کے حقوق کا احترام کرنے کی تاکید فرمائی۔ حرمت جو ہے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اسلامی ضابطۂ حیات کے مطابق جو ہے کسی چیز کا ادب اور احترام رکھا جائے۔ سندن خطبے جوں کے اہم گالیوں ہی آہن، آپ کے خطبے کی کچھ خاص باتیں یہ ہیں۔ آؤں اجو کے ڈیں جاہلیت جی سمورین رسمن کے پینجن پیرن ہیٹاں لتاڑیاں تھو۔ میں آج کے دن جاہلیت کی تمام رسومات کو اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں۔ یہاں بھی سندھی اصطلاح ہے پیرن ہیٹاں لتاڑن، یعنی پیروں تلے کچلنا، یعنی جو فرسودہ رسومات ہیں، پرانی جو رسومات ہیں ان کو ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ اما کا جاہلیوں جو گمراہیوں دور کیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جاہلیت کی گمراہیاں دور کر دیں، نسبی فخر ختم کرے چھڑیائیں اور خاندانی فخر ختم کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب میں کیا تھا، لوگ اپنے خاندان کے اوپر فخر کرتے تھے، تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد جو دور جاہلیت کی رسومات آپ ادا کرتے تھے وہ آج کے بعد ختم کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ احسان کر دیا ہے کہ آپ سے وہ ساری گمراہیاں دور کر دی ہیں۔ مومن عزت واروں فاجر ذلیلہ ہے۔ مومن عزت والا اور فاجر ذلیل ہے۔ فاجر کا مطلب ہے گنہگار۔ اج کہاں پوئے عربی کے اجمی تے اجمی کے عربی تے کعبہ فضیلت کا نہا ہے۔ آج کے بعد عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت، کوئی برتری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عربی زبان ہے جس کی مادری زبان عربی ہے تو وہ غیر مادری زبان یعنی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں رکھتا، یعنی زبان کا کوئی اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر کوئی برتری یا فضیلت حاصل کریں۔ سب انسان آدم جو اولاد آہن، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم کے مٹی ماں پیدا کیو ویو ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ ہر کو مسلمان بے مسلمان جو بھاؤ ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سب مسلمان ایک برادری آہن، اور تمام مسلمان ایک خاندان، ایک کنبہ، ایک برادری ہیں۔ اے انسانوں، یہاں حرف ندا کی علامت ہے۔ جب ہم کسی کو پکارتے ہیں بے ساختہ تو یہاں پر ایک علامت آتی ہے حرف ندا۔ تو حرف ندا کیا ہے؟ پکارنا۔ اے انسانوں، اے انسانوں پنجے غلامن جو خیال رکھو، اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جے کہ امی کھاؤ سو انن کے کھارایو، جو آپ کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جے کہ اما پہیو سوئی ہنن کے پہرایو، اور جو آپ پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ مطلب اس میں کوئی فرق نہیں رکھنا ہے۔ عورتن جے معاملے میں خداون تعالیٰ کھاں ڈجندہ رہو، عورتوں کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عورتن تے اواں جا انن جا اواں تے حق آہن، عورتوں پر تمہارے اور ان کے تم پر حقوق ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، کوئی حقوق نہیں مقرر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ اواں جو جانیوں اواں جا مال ہک بیتے ایڑی طرح حرام کیا ونجن تھا، آپ کی جان اور آپ کا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام کیا جاتا ہے، ہک بیتے ایڑی طرح حرام کیا ونجن تھا، یعنی ایک دوسرے پر اس طرح حرام کیا جاتا ہے جیڑی طرح اجو کے ڈینہن شہر میں خون خرابی حرام تھی اللہ ہے، جس طرح آج کے دن اس شہر میں خون یا قتل و غارت گری یا خون خرابہ حرام ہوا ہے۔ اس میں بھی ایک سندھی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، حرام تھیل ہوجن، یعنی حرام قرار دیا جانا۔
आऊं अवां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾे वञी रहियो आहियां, मैं आपके पास एक ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूं, जेकॾहिं इनखे मज़बूती सां झलिंदा तव्हां कॾहिं बि गुमराह न थींदा। अगर आप इसे मजबूती से थामे रखोगे, पकड़ कर रखोगे, तो कभी गुमराह नहीं होंगे, यानी आप सीधे रास्ते से नहीं भटकोगे। यो आहे अल्लाह जो किताब, और वो है अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद। सफ़ा नंबर 3, कर्ज अदा कयो वञे, कर्ज अदा किया जाए, उधारी शे वापस ॾिनी वञे, उधार ली हुई चीज वापस दी जाए, जामिन कर्ज भरे ॾियण लाइ ॿधल आहे, और जामिन जो है वो कर्ज देने का जिम्मेवार है। मतलब बदल, मतलब जिसने कर्ज दिलवाया है तो वो जामिन बन गया। अब अगर वो किसी वजह से कर्ज नहीं देता तो जिसने जमानत ली होती है वो फिर उस कर्ज की अदायगी करता है, उसको हम कहते हैं जामिन, और सिंधी में हम उसको कहते हैं कि वो जिम्मेवार है, यानी बदल है। खबरदार मथा मुंह खां पोए गुमराह थी वञो, खबरदार मेरे बाद कहीं गुमराह ना हो जाना, यानी सीधा रास्ता ना छोड़ देना। ऐसा ना हो कि मेरे चले जाने के बाद आप दोबारा से वही दौरे जाहिलियत की बातें करें, यानी एक दूसरे को कत्ल करें, ऐं हिक ॿिए जूं सिसियूं लाहींदा रहो, कि एक दूसरे की गर्दनें काटते रहो। सिसियूं कहते हैं गर्दनों को। अवां खे अल्लाह ज़ुल जलाल जे आॾो हाज़िर थियणो आहे। आपको अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। आॾो माने सामने। उहो अवां जे अमलन बाबत अवां का पुछाणो कंदो, वो आपसे आपके अमाल के मुतलिक पूछेगा। डोहारी पंहिंजे डोह लाइ खुद जिम्मेवार आहे, मुजरिम अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार है। प्यू जे डोह लाइ पुट ऐं पुट जे डोह लाइ प्यो जिम्मेवार न आहे। बाप के जुर्म के लिए बेटा और बेटे के जुर्म के लिए बाप जिम्मेदार नहीं है। सिंधी में जिम्मेवार कहते हैं, उर्दू में जिम्मेदार कहते हैं। जेकॾहिं को बि कारो ऐं शीदी शख्स अवां जो अमीर हुजे, अगर कोई इंतहाई काला यानी सियाफाम और शीदी शख्स जिसका रंग काला होता है वो आपका अमीर हो, ऐं अवां खे अल्लाह ताला जी किताब मवाफिक हलाए और वो आपको अल्लाह ताला की किताब के मुताबिक चलाए, तो उन जी इताअत ऐं फरमाबरदारी करियो, तो उसकी इताअत और फरमाबरदारी करें। पंहिंजे खालिक जी इबादत करियो, अपने खालिक की इबादत करें। 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त नमाज पढ़ें। माह रमज़ान में रोज़ा रखो, रमज़ान के महीने में रोज़े रखो, ऐं दीनी हुक्मन जी इताअत करियो और दीनी अहकामात की पैरवी करें, तो अल्लाह ताला जी जन्नत में दाखिल थी वञो और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दीन के ऊपर कारबंद रहेंगे और कुरानी तालीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होंगे, तो उसके सिले में अल्लाह ताला आपको जन्नत देगा। मजहब में इंतहा पसंदी का बचंदा रहजो, मजहब में इंतहा पसंदी से बचते रहो, छाकाणि त अवां खां अॻियूं क़ौमूं बि इन करे टोलियूं टोलियूं थी तबाह थी वयूं, क्योंकि आपसे पहले की कौमें भी इसी तरह गिरोह गिरोह होकर, टोली टोली होकर तबाह हो गईं। खुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछियो, खुतबे के आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, ए अल्लाह जा रसूल। खुतबे खां पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछियो, खुतबे के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, छा मूं अवां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुंचायो? क्या मैंने तुम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया? यहाँ पर सवालिया निशान है, और सवालिया जो हर्फ है वो है छा। मानन जवाब दिनो, लोगों ने जवाब दिया, हाँ ए अल्लाह जा रसूल, अवां अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुंचायो। यहाँ पर इन्वर्टेड कामा है, यानी उर्दू में हम इसको वावैन कहते हैं, और जब कभी किसी के कहे हुए अल्फाज जो है वो एज इट इज यानी
ہو بہو مطلوب ہو کہنا تو اس کو واوین سے شروع کرتے ہیں، اور جب ان کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو واوین میں بند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہ سائن ہے، ہاں اے اللہ جا رسول اواں اللہ تعالیٰ جو پیغام اساں تائی پہنچایو، یہاں پر واوین بند ہو گیا۔ ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ جواب بدھی پان فرمایا ہوں اللہم اشہد، یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی اے منجا مولا تو شاہد تھجا، اے میرے مالک، اے میرے آقا، اے میرے مالک تو گواہ رہنا۔ شاہد کا مطلب ہے گواہ رہنا۔ خطبے جے پچھاڑی میں پان سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبنی مسلمانن کے الوداع چیو۔ خطبے کے اختتام پر، خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ صفحہ نمبر 4۔ این تاکید فرمایا ہوں، اور تاکید فرمائی، یہاں پھر سے واوین شروع ہو جاتا ہے، جے کے شخص ہتے موجود آہن سے غیر موجود شخص تائیں ہی پیغام پہنچائیں، جو شخص یہاں موجود ہیں وہ غیر موجود اشخاص تک یا لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج ہمارا سبق حجت الوداع وارو خطبو، اور اس کی اردو ٹرانسلیشن تھی۔